چلتی ہے، سارا ہیرا پھیری کا نظام چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کو رب مانو۔ دوسری چیز جو آدمی کے لیے رکاوٹ ہے وہ اس کی شہوتیں، اس کی لذتیں۔ روٹی کی خواہش نہیں ہے، مزیدار روٹی کی خواہش ہے، کپڑے کی خواہش نہیں، عالی شان کپڑے کی خواہش ہے، صرف گھر کی خواہش نہیں ہے، بڑے محل کی خواہش، لذتوں کی انتہا، قسم قسم کی لذتیں۔ تو میرے مالک الملک اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، رحمان ہوں، رحمان ہوں، مجھے رب مانو تو دنیا ہی میں تمہیں مزے کراؤں گا، اور مجھے رب مانو الرحیم تو موت کے بعد تمہارے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ جسے تم خواب و خیال میں نہیں لا سکتے۔ جوانی سدا رہے، حسن و جمال رہے، پر کوئی بدصورت کوئی خوبصورت ہے۔ عمران بن حطان ایک عرب سردار تھا خارجی، اس کی بیوی بڑی خوبصورت، وہ بڑا بدصورت۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا انشاءاللہ تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا تو مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا رہتا ہے، میں تجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی رہتی ہوں، شکر پہ بھی جنت، صبر پہ بھی جنت، تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ اب دنیا میں ہر آدمی تو خوبصورت نہیں ہو سکتا، ہر آدمی صحت مند بھی نہیں ہو سکتا، ہر آدمی مالدار بھی نہیں ہو سکتا، ہر آدمی امن چین سی زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے تم مجھ سے دوستی تو لگا، میری مان تو صحیح، میری مان تو صحیح، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں وعدہ کرتا ہوں دنیا میں تجھے تیری پسندیدہ زندگی دوں گا، چین امن سکون والی۔ اس کے بعد اگلی زندگی میں آ جا، تجھے زندگی موت سے کون ہے جو نہ ڈرتا ہے؟ موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا، موت کی تمنا کون کرے گا؟ ہر آدمی کہتا ہے 4 دن اور گزر جائیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے اب آ جاؤ، موت سے تو کوئی مفر ہے نہیں ہے، لیکن اب آ جاؤ، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب میں اعلان کر رہا ہوں جاؤ زندہ رہو، موت ختم، موت ختم۔ کبھی اللہ کی ذات میں غور کرو، اللہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ 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 رہے گا۔ ایسے ہی تم بھی ہمیشہ 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 کی زندگی پا جاؤ گے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، لمبی زندگی میں بڑھاپا آ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان سنو، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جوانی میں جوانی تو ملی پر ساتھ بیماری آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہ بات۔ دیکھو گے زندگی جوانی صحت مل گئی اور پیسہ نہ ملا تو صحت کو کیا کرے، جوانی کو کیا کرے؟ تو چوتھا اعلان سنو، ان لکم ان تنعموا فلا 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 تسقموا ابدا، ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہو، اب کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی فقر نہیں آئے گا۔ کیسی جوانی ملی؟ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں کی رونق دیکھو، جیسے بہار کا پتا سرسبز ہوتا ہے نا، بہار فروری مارچ میں جیسے پتوں کا رنگ ہوتا ہے، رونق ہوتی، اور اس پر ایک خوبصورت ایک چمک ہوتی ہے کہ تم جنت والوں کو دیکھنا، ان کے چہروں پر ایسی چمک ہوگی، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور بھیگی مونچھیں، داڑھی غائب، جسم کے بال غائب، قد 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا، لمبائی آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ کی اونچائی اللہ نصیب فرمائے گا، اور حسن یوسف عطا فرمائے گا، اور قلب ایوب عطا فرمائے گا، لحن داود عطا فرمائے گا، اور عمر عیسیٰ عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی زبان شیریں میٹھی، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، داخل ہوتے ہی حسن و جمال، جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ میں ایسے ہی کہا کرتا ہوں جنہوں نے دنیا میں داڑھی نہیں رکھی کہیں جنت میں نہ رکھنی پڑ جائے، جن کی ہے ان کی تو انشاءاللہ غائب ہو جائے گی۔ جنت میں جاتے ہی داڑھی صاف، خوبصورت 16 برس کے نوجوان کا چہرہ، خوبصورت چمکتا دمکتا، اور اللہ تبارک و تعالی سر کے اوپر تاج سجائے گا جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا، 100 جوڑے ریشم کے پہنائے گا، اور ہر جوڑے کا جمال و کمال ہر ایک دوسرے سے جدا جدا
الگ الگ ہوگا پہننے کی خواہش پوری. جہاں تو ایک جوڑا پہنو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے, اگلے دن میلا ہو جاتا ہے, دوسرا پہنو. یہاں 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں, پہنائے گا بھی اللہ, اتروائے گا بھی اللہ, پہنانے کا بھی انتظام, اتروانے کا بھی انتظام. اس لیے کہ ساری جنت میں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں, ساری جنت میں کوئی دھوبی کوئی نہیں, ساری جنت میں کوئی صابن کوئی نہیں, ساری جنت میں صرف کوئی نہیں, ساری جنت میں گٹر کوئی نہیں. تو یہ کپڑے اتار کے دھوئے گا کہاں, یہ بہائے گا کہاں؟ پیشاب بھی کوئی نہیں, پخانہ بھی کوئی نہیں, تھوک بھی کوئی نہیں, بلغم بھی کوئی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. اب یہ 100 جوڑے جو اتارنے ہیں, اتارنا بھی ایک کام, ایک اتارا, 2 اتارا, 3 اتارے, چوتھے اتارے, 100 اتارتے اتارتے بازو ہی تھک گئے. یہ اتار کے کس کو دے, کہاں ڈائے؟ غریب تو جنت میں ہے کوئی نہیں, دھوبی بھی کوئی نہیں کہ دھلا کے دوبارہ لے آؤ. اور 100 جوڑے پہننا پھر مشکل, ایک پہنا, دوسرا پہنا, تیسرا پہنا, چوتھا پہنا. تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ, اس کی شاخیں ہیں ایسے, اس کے خوشے ہیں, ان میں ان کے اندر سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. وہ ان سے کہے گا مجھے اس قسم کے جوڑے چاہیے, مجھے ایسا ایسا لباس چاہیے. کہنے کی بھی ضرورت نہیں, تصور میں آنے کی بات ہے. تو ایک دم وہ ایسے پھٹیں گے, اس میں سے 100 جوڑے آتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے یہ آ رہے ہیں. جب اگلی نظر آپ کی اپنے اوپر پڑے گی تو پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. اتارنے کا انتظام بھی ہے, پہننے کا انتظام بھی ہے, اس کی بھی تکلیف سے اللہ آپ کو بچا لے گا. وہ 100 کہاں گئے؟ اللہ کے غیبی خزانوں میں. چونکہ کوئی غریب نہیں جس کو دیا جائے, کوئی دھوبی نہیں جس سے دھلوایا جائے. پھر ایک جوڑا پہنا, ابھی بدلنا چاہتے ہو, ابھی بدلنا چاہتے ہو, اسی کو ہی کہہ دو, اسی جوڑے کو کہہ دو مجھے یہ رنگ پسند نہیں, ذرا اور گہرا ہو جا تو یہی گہرا ہو جائے گا, ذرا ہلکا ہو جا یہ ہلکا ہو جائے گا. بیوی پہ نظر پڑی, تمہاری جی میں ہے زیادہ ہی پتلی نظر ہے, ذرا موٹی ہو جا تو وہ موٹی ہو جائے. افریقہ والوں کو موٹی عورتیں پسند ہیں, ہر جگہ کے حسن کا معیار اگل ہے. تو ذرا موٹی ہو جا تو وہ موٹی ہو جائے گی, تو ذرا پتلی ہو جائے وہ پتلی ہو جائے گی. جمعہ بازار لگے گا, کوئی پلاسٹک سرجری کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, جمعہ بازار لگا ہوا ہے. اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے, اللہ کے دیدار سے واپس, ہر جمعے اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے, اور علماء نے لکھا ہے دوزخ والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے, سب سے بڑا عذاب اللہ کے دیدار سے محرومی ہے, کہ دوزخ والے اللہ کے دیدار سے محروم ہیں. جنت والوں کا سب سے اعلیٰ مقام وہ اللہ سے بات کرنے, جب اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا, اللہ سے پردے ہٹائے گا, اللہ اپنے دربار میں بلائے گا, کہے گا میرے بندے آئے ہیں ذرا ان کو روٹی کھلاؤ. جنت کے کھانے ایسے عالی شان ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے اللہ کے دسترخوان کے کھانوں کے سامنے حقیر نظر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ کہے گا پلاؤ, پھر پلایا جائے گا. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ, پھر پھل کھلائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کپڑے پہناؤ, پھر جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں مہکاؤ, خوشبو لگاؤ, پھر ایک ہوا چلے گی جو خوشبو لگائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے سارے؟ کہیں گے ہاں. کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا رضوان پردے اٹھاؤ, آج میرے بندے میرا دیدار کر لیں, آج دیکھو آنکھوں سے. مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اللہ کو دیکھیں گی, لیکن میری بات یاد رکھنا بے حیا آنکھ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گی. جو آنکھ عورت کو دیکھ کے نہ جھکتی ہو وہ اللہ کا دیدار نہ کر سکے گی. جو کان موسیقی سے نہ بچ سکتے ہوں وہ اللہ کی آواز کو نہیں سن سکتے. جو دنیا کی شراب سے نہ بچ سکے وہ جنت کی شراب نہیں پی سکتے. جو دنیا میں سونے چاندی کی انگوٹھیوں سے نہ بچ سکے وہ جنت کا سونا نہیں پہن سکتے. سونا عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. نہ کرو ایسا ظلم. اللہ نے جنت کی شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. پردے اٹھیں گے, اللہ سامنے آئے گا, اور میرے نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس سے بات کرے گا, ایک ایک سے اس کا حال پوچھے گا. کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. 18 سال کے بعد ان سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے آج کے دنوں سے, وہ بیماری کے دن جو تھے نا وہ آج کے دنوں سے اچھے تھے.
تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے اچھے تھے؟ تو فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اسے ایک بول میں ایسی لذت تھی جو میں کسی چیز میں بھی نہیں پاتا ہوں. تو اس دن میرے بھائیو اللہ بیماری میں نہیں جنت میں بٹھا کر آپ کا نام لے کر کہے گا میرے بندے کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے. ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اللہ سارے پردے ہٹا کر ہم کلام ہوگا کیسے ہو، خوش تو ہو، راضی تو ہو. کہیں گے یا اللہ بالکل راضی، بڑے خوش. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں. وہ کہیں گے جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. اللہ راضی ہو گیا. یہ دیدار جنت الفردوس والے صبح بھی کریں گے شام بھی کریں گے، اور نیچے کی جنت والے جمعہ جمعہ کریں گے. جمعہ سے واپسی ہوگی، ایک بازار عورتوں کا ایک مردوں کا، اس میں تصویریں لگی ہوئی ہوں گی، تصویریں مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. نیچے لکھا ہوگا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ میں ڈھل سکتی ہوں. اب کسی پلاسٹک سرجن کی ضرورت نہیں ہے. ایک شکل پسند آئی فوراً آپ کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. عورت کو شکل پسند آئی اس کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. اب خامند گیا تھا اور شکل میں، واپس آیا دوسری شکل میں. بیوی گئی تھی اور شکل میں، واپس آئی دوسری شکل میں. جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کون آ گیا یہ کون آ گئی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کو فوراً پہچانیں گے. یہ اس کو پہچانے گا، وہ اسے پہچانے گی. شکلیں بدلو، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. کھانے کی لذتیں اب پوری کر لو. یہاں تو دسترخوان اٹھ کے جاتا ہے. ایک ہمارے ساتھی بڑا مزیدار دسترخوان آیا، کھانا کھایا، پھر ہائے کرنے لگے. ہائے، انہوں نے کہا اب کیوں ہائے کرتے ہو؟ کہ یہ جو واپس جا رہا ہے یہ کیوں واپس جا رہا ہے، اس پہ ہائے ہو رہی ہوں کہ یہ بھی پیٹ میں چلا جاتا، پر اب گنجائش کوئی نہیں، اب کیا کیا جائے. تو میرے اللہ نے جنت میں بلایا، کہا آ جاؤ. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام رات کو بڑے پریشان ہوئے، بارش تھی، جگہ نہیں تھی. ایک غار میں گئے، اس میں بھی شیر بیٹھا تھا. کہنے لگے یا اللہ شیروں کو ٹھکانہ دیا، ابن مریم کو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں دیا. تو میرے اللہ نے کہا غم نہ کر، میں آج کی رات کے بدلے میں جنت کی 4000 حوروں سے تیرا نکاح کروں گا اور 1000 سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے؟ رش زیادہ ہے تو ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو 1000 سال لگ گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے، ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی. 1000 برس تک کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ. نہ کھانے کی لذت میں کمی آئے گی، نہ جبڑا تھکے گا، نہ زبان کٹے گی، نہ معدہ پھٹے گا، نہ آنت پھٹے گی. ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اور ہر کھانے کی لذت دوسرے سے جدا جدا محسوس کرو گے. 2 قسم کے لقمے منہ میں ڈالتے ہیں جب ہم تو ایک ہی ذائقہ بن جاتا ہے. وہاں 2 قسم کے لقمے ڈالو گے، 10 قسم کے ڈالو گے، ہر ایک کا ذائقہ جدا 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 اللہ تعالیٰ تمہیں محسوس کروائے گا. اب کھانے کی لذت بھی پوری ہو گئی. میاں بیوی بیٹھے ہیں، پرندوں کی ڈار آئی، آ کر سامنے بیٹھے. ایک پرندہ کہے گا حضور مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا مجھے کھائیں، تیسرا کہے گا مجھے کھائیں، چوتھا کہے گا مجھے کھائیں. ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس چرا ہے اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے کھائیں. وہ کہے گا کھلاؤ، تو اپنے پر پھیلائے گا ایسے. اس کے 70,000 پر ہیں، ان کو اس طرح حرکت دے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی قسم گرے گی، سامنے ڈھیر لگ جائیں گے. اسے بھی کھانا چاہیں تو وہ بھی کباب بن کے سامنے آئے گا. کھانے کے بعد نہ کوئی ٹکڑا بچے گا، نہ کوئی ہڈی بچے گی. جنت صاف پاک جگہ ہے. جو یہ کھا کے فارغ ہوں گے اللہ پرندے کو دوبارہ زندگی دے کر ہوا میں اڑا دے گا. کشتیوں میں سیر ہو رہی